بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ ہیں عبدالمجید ساجد صاحب. ناظرین آج ہے 28 مئی یعنی یوم تکبیر کا دن. 25 سال قبل پاکستان مسلم دنیا میں ایٹمی قوت بن کر ابھرا. علاوہ ازیں آج ہی کے دن میاں محمد نواز شریف پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں, وہ بھی بلا مقابلہ. ساجد صاحب, آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ بلا مقابلہ وہ پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے تو نہیں مانے گئے تھے. یہ مانے جائیں گے, پی اچھا, ٹی آئی کے نہیں مانے جائیں گے, اور ابھی بھی نہیں مانے جاتے. 30 مئی کی تاریخ ہے, الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا ہے, سمن کیا ہوا ہے, اور ان کو عمر ایوب کو اور بیرسٹر گوہر کو یا شاید رؤف حسن ان میں سے کوئی, وہ تو ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو رہا. اور دیکھیں یہ مانے جائیں گے, یہاں بھی اسی طرح بلا مقابلہ ہوئے, وہاں بھی بلا مقابلہ ہوئے تھے. اب تھوڑا سا پرابلم ایک تو دیکھیں وہ بائسڈ ہے سسٹم, الیکشن کمیشن اور پورا سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اور باقیوں کے اس میں ہوتے سب کے ایک جیسے ہیں. جی, وہاں بھی پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, نون لیگ میں یہی صورتحال ہے, پی ٹی آئی بھی اسی طرح کرا رہی ہے. ہاں جی, فرق صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک سسٹم بنایا اپنے الیکشنز کا, انٹرا پارٹی الیکشنز کا. وہ اس کا اپنا جو دستور ہے پی ٹی آئی کا پارٹی کا, وہ اس کے مطابق اور اسی کی وجہ سے پھنس گئی. وہ اسی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. وہ بڑا سسٹم بنایا, سسٹم وہ اچھا ہے لیکن وہ فالو نہیں کیا جاتا. اور اگر ویسے دیکھیں تو پھر سارے اسی طرح الیکشن کرا رہے ہیں اور بلا مقابلہ ہی ہو رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف بلا کا پتہ تھا, سب کو پتہ ہے, پہلے کا پتہ ہے, الیکشن بھی کرائے ہیں, ان کا الیکشن کمیشن بھی بنا ہے. اب وہ اس کا مطلب کوئی سسٹم جو بھی انہوں نے متعین کیا ہوا ہے, طے کیا ہوا ہے, اس کو انہوں نے فالو کیا ہے. جی, پتہ تھا کہ انہوں نے ہی بننا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا, یہ پی ٹی آئی اختیار نہیں کر سکتی, یا اس میں کہہ لیں کہ کر بھی لے تو بھی نہ مانے جائیں. چلیں ساجد صاحب, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 6 سالوں بعد میاں محمد نواز شریف صدر بن رہے ہیں پارٹی کے, ہو سکتا ہے تبدیلی آ گئی ہو, لیکن وہی پرانے خطاب, وہی پرانی دہائیاں, وہی پرانی چیزیں 90 کی دہائی کی ہی آپ شروع ہوتے ہیں اور آپ 2024 میں وہیں پر آ کر ختم ہوتے ہیں. آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ابھی تک؟ ہاں, یہ اچھا سوال ہے کہ وہ اگر 6 سال بعد اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس پوزیشن سے وہ نکلے تھے, انہیں پہلے نااہل کیا گیا, پھر ان سے پارٹی صدارت بھی چھین لی گئی. 18 میں 17 میں ان کو نااہل کیا گیا, تو وہ آگے 2024 تک. 2024 میں آنے تک انہوں نے, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح سے میں جس پوزیشن پہ 2017 میں تھا, میں اسی جگہ پہ آتا ہوں تو میری کوئی آپ کہہ لیں عزت بچتی ہے, یا میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھتا ہوں. اگر یہ غلطی ہے اور میرے نکالنے کی غلطی ہے اور میرے ساتھ سازش ہے ساری کی ساری, ایک لندن پلان بنا تھا, اور اس کے بعد ظاہر پتہ ہے سب کو کہ کس طرح سے ان کو فارغ کیا گیا, جس طرح اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا. تو وہ چاہتے تو یہ تھے, لیکن وہ آئے, وزیر اعظم نہ بن سکے. اب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک کہہ لیں ایک طرح کی چیز تھی کہ ہم جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. گو کہ ان کے بھائی شہباز شریف پر ایک طرح کا عدم اعتماد ہے. اچھا, کوئی دیکھتا بات نہیں کرتا, مطلب پھر یہ ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اور اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مطلب نکلتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھائی ہیں, ان کے ہاں اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کچھ اپکلش نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے, ٹائم نہیں, لیکن یہ اس میں ایک سوچ ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ جہاں سے وہ گئے تھے وہیں تک آ جائیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ پھر وہ ذہنی طور پہ بھی 2017 یا 18 سے نکلیں, یعنی ان کی جو تقریر ہے اس میں وہی بات ہے کہ مجھے کیوں نکالا, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایک لندن پلان بنا تھا, وہ جو ہے نا لندن پلان میں انہوں نے نام لیے. یہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک طرح کا کہہ لیں انکشاف کیا, جو کہتے تھے نا کہ کافی سارے انکشافات کریں گے اور بڑی ایک پالیسی دیں گے, اس میں یہی انکشاف ہے. انہوں نے ایک تو للکارا ہے ثاقب نثار کو, کہ ثاقب نثار کا جو فیصلہ تھا, ظاہر ہے جو ان کو ہٹانے کا فیصلہ تھا, اور پھر پارٹی کی صدارت چھیننے کا بھی فیصلہ تھا, وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ کرنے کا فیصلہ تھا, وہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا کہ اس فیصلے کو آج پارٹی کارکنوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے.
ایک یہ وہی بات ہے، میں نے کہا نا کہ یہ ان کا خواب تھا کہ میں 2017 اور 18 کی پوزیشن میں آؤں گا، اپنی پوزیشن بحال کروں گا تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے سسٹم چلے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کا اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ پھر وہ یہ چیزیں کہ وزارت عظمیٰ والا خواب نہیں پورا ہوا تو یہ ہو گیا. اب وہ یہاں پہ آ کے ساتھ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن پلان میں دیکھیں، ایک تو طاہر القادری وہ لندن سے آئے باقاعدہ، اچھا بالکل شامل تھے، پورے انہوں نے پیسے پورے کیے ہیں، وعدے پورے کیے ہیں، بالکل کلیئر ہے. ان کے حوالے سے ہم عمران خان کے حوالے سے بات اور کر سکتے ہیں کہ عمران خان یہاں موجود ہیں، وہ پارٹی کے لیے کوشش کر رہے تھے، ان کا ایک سیاسی اب آپ نے اگر دونوں کے نام ایک ساتھ لے ہی لیے ہیں تو پھر دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں، لندن پلان کی بات کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ لندن پلان واقعی ہوتا ہے حکومت گرانے کے لیے. ہاں جی، اس میں بنا ہے نا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر القادری شامل تھے، عمران خان شامل تھے، پرویز الہی شامل تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے کوئی نمائندے تھے، ظاہر ہے وہ جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے رہے ہیں، جو وہ کہتے تھے کہ یہ 2 پارٹی سسٹم ہے، 2 قوتیں ہیں تو ایک تیسری پارٹی اور تیسری قوت بھی بننی چاہیے. یہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے کچھ جو ہے نا بیلنس قائم ہو جائے گا. وہ ہو گیا بیلنس، اس لیے نواز شریف آج کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں بھئی وہ تیسری قوت کون تھے. یہ تھے کہ آپ تھے، آپ لائیں، اور عمران خان جو کہتے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی. اب دیکھیں عمران خان تو پھر مانتے تھے نا کہ میرے ساتھ ہیں وہ امپائر، تو ہم آرمی چیف کو ہی بظاہر کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اب ہم کوئی ملفوف انداز میں بات نہ کریں اور خفی انداز میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب سیدھی چیزیں ہیں جلی حروف میں ہی بیان کریں. ڈیفیمیشن کا لا لگ جانا ہے. نہیں، کوئی نہیں ڈیفیمیشن، ہم کسی کو وہ بلیم نہیں کر رہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ساتھ وہ اس وقت عمران خان کس کی انگلی کی بات کرتے تھے. امپائر تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تو ہیڈ، اور وہ تو ظاہر ہے اس وقت باجوہ تھے، جس طرح آج پھر وہ ان کا نام لے رہے ہیں، سیدھی تو وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا، ایک تو آپ کا سوال یہ تھا کہ مطلب عمران خان یا نواز شریف، تو دوسری طرف پھر اب عمران خان ہی دوبارہ دیکھیں، ہم وہاں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم گھوم گھما کے جس طرح دنیا گول ہے تو ہم واپس اسی نقطے پہ آ رہے ہیں، یا پورا ایک چکر کاٹتے ہیں اور کولو کی طرح جو ہے نا ہم سفر ہمارا نہیں ہو رہا، ہم گھوم کے بیل، کولو کے بیل کی طرح نا ہم وہ جو ہے نا بیل بنے ہوئے ہیں. وہ بھی یہ کہتے تھے لندن پلان بنا. عمران خان اب یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو رجیم چینج ہوا ہے وہ بھی لندن پلان ہے. یہ کہتے ہیں میرے خلاف بھی لندن میں. لندن کا کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خفیہ سازشیں ہوتی ہیں اور لندن میں ہی ہوتی ہیں وہ، تاکہ کوئی ایکسپوز نہ ہو، لیکن ہو جاتی ہوتی ہیں. یہ تو کہیں بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. دنیا اس لحاظ سے کوئی اتنی بڑی بھی دنیا نہیں، کہتے ہیں بہت چھوٹی سی دنیا ہے انفارمیشن کے لحاظ سے خاص طور پہ. تو وہ ہٹ آ کے پھر لندن پلان کا وہ رونا روتے رہے پہلے، اب یہ رونا رو رہے. ہاں جی. اور اس میں کون شامل تھے؟ وہ عمران خان. اب نواز شریف نے آج بتا دیا، اب پتہ نہیں عمران خان کب بتائیں گے کہ وہ جیسے ظہیر الاسلام کا نام لیں، جنرل ریٹائر ظہیر الاسلام، وہ DGISI تھے. اب جو ہے نا عمران خان جب آئیں گے اور وہ بھی پارٹی چیئرمین بنیں گے، دیکھیں ہونا ہے یہ بھی. یہ بات آج ہی لکھ لیں آپ، 3 سال بعد ہو جائے، 4 سال بعد ہو جائے، یہ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے. پھر ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، تاریخ پر دہرائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. نواز شریف صاحب سوال تو بہت کرے ہیں، جتنی بھی ابھی تک ہم نے ان کے خطاب دیکھے ہیں اس میں وہ صرف سوال ہی کرتے نظر آئے ہیں. مجھے کیوں نکالا، لندن پلان کیوں بنایا گیا. ان کو اپنے سوالوں کے جواب آخر کب تک ملیں گے؟ اب تو وہ صدر بھی بن گئے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اب وہ اپنی پارٹی کے صدر بنے. ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. اب وہ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ حکومت میں ہیں، آپ سیدھی بات ہے، آپ کوئی کمیشن بنانا چاہتے ہیں بنائیں جی، آپ کو انکوائری ہولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور آپ کو کوئی کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو آپ اس کو کریں. آپ کس مصلحت کا شکار ہیں؟ اس لیے مصلحت کا شکار ہیں کہ میری حکومت ہے، میرے بھائی کی حکومت ہے، یا ایک الائز ہیں اور اس وقت حالات کا تقاضا ہے. وہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تقاضا ہے نہیں ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے اتنی دیر چپ رہے. یہ پچھلی تقریر انہوں نے کی الیکشن کے بعد جب جنرل کونسل کا اجلاس ہوا اور شہباز شریف جو ہے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا پارٹی صدارت سے، پھر وہ قائم مقام رہے آج کے دن تک. شہباز شریف ہی قائم مقام آج کے دن تک صدر تھے.
آج باقاعدہ انہوں نے وہ جو امانت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ امانت نواز شریف کی ہے، یہ ان کی جھولی میں نے ڈال دی، یہ انہوں نے واپس کر دی اور وہ اپنی جگہ پہ سرخرو ہو گئے۔ اب یہ کہ اس سے پہلے اتنی دیر ہم نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے تھے، وہ بالکل سمم بکمن، بالکل خاموش تھے، ان کے اپنے چہرے سے ہی کچھ ہم پڑھ لیتے تھے، وہ پڑھ لیتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ اب وہ بولنا شروع ہوئے تو پھر وہی بات جہاں سے وہ چلے تھے۔ آپ اب 2024 میں آ گئے، آپ 2024 سے آگے کی بات کریں، آگے مسئلے کا حل بتائیں۔ اس وقت جو پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے اور ایک بند گلی میں جا کے پھنس گیا ہے، اس میں سے نکالنے کے لیے چلے نواز شریف اپنا زرداری صاحب صدر ہیں، وہ بھی ایک پوزیشن ایسی بھی بیٹھے ہیں گو کہ وہ وہاں کردار ادا کر سکتے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آپ کی شخصیت ایسی، لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، لیکن نواز شریف ایسی شخصیت ہیں کہ وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مائنس کرنی پڑیں گی، اپنی شخصیت کو مائنس کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے، ملک کے لیے۔ عمران خان کو بھی کچھ چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں جو ہے نا ہٹنا پڑے گا۔ نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے یوم تکبیر منایا جاتا ہے، تو ہم آج کے دن کو یوم تکبیر کہیں گے یا یوم شریف کہیں گے؟ یوم شریف بھی اچھی بات ہے، اچھا ٹرمنالوجی بھی اچھی ہے، اور آج وہ پارٹی صدر بھی بن گئے ہیں 6 سال بعد، اور 28 مئی کی تاریخ انہوں نے اسی لیے سلیکٹ کی تھی۔ پلان اور تھا، وہ دیکھیں ان کے 180H ماڈل ٹاؤن جہاں ان کا گھر ہے، یہ دفتر بھی ہے، تو وہاں یہ ہونا تھا، پہلے بھی وہاں ہوتا تھا، تو یہ پھر ایک ہوٹل شفٹ کیا انہوں نے، اور باقی کارکنان کو بھی وہاں کچھ پارٹی رہنماؤں کو بھی بلایا، اور پھر 28 مئی کی انہوں نے یہ دن اس لیے منتخب کیا کہ یہ دن انہوں نے اس کا کریڈٹ لینا تھا۔ یہ کریڈٹ بنتا ہے ان کا بھی، لیکن ایسے بھی نہیں کہ سارا کریڈٹ ان کا ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کا خواب دیکھا اور داغ بیل رکھی اور بیج بویا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور نواز شریف کا بھی کردار ہے کہ نواز شریف کہتے بھی ہیں کہ مجھے اس وقت پریشر تھا، اور کیوں نہیں پریشر تھا، بلا شبہ پریشر تھا، انڈیا کے تو اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، اس نے دھماکے کر دی ہمیں روکنے کے لیے، ظاہر ہے ہم ٹارگٹ ہیں، آج کے دن بھی ہم ٹارگٹ ہیں، امت مسلمہ میں ہم ہی سب سے زیادہ ٹارگٹ ہیں، اور اس کا ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں روکنے کے لیے بل کلنٹن نے، نواز شریف نے بھی کہا کہ مجھے بڑی اس نے جو ہے نا آفرز کی۔ اچھا، وہ آفرز تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی ذاتی نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے جو عمومی طور پہ چہ مگوئیاں ہوتی ہیں کہ جی وہ کوئی امداد کی، ڈالرز کی شکل میں امداد پاکستان کی کہ وہ لے لیں اور دھماکے نہ کریں، اس طرح کی ہے، اور ساتھ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ ہم آپ جو ہے نا آپ کو گھاس کھانے پہ مجبور کر دیں گے، ایسی چیزیں بھی تھیں اس وقت، ہمیں یاد ہے، میں بھی ہوش میں تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی خیر مجید نظامی نے تردید بھی کی کہ اس کا کوئی اس طرح سے پرسنل کسی بات کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی نواز شریف کو ذاتی طور پہ کوئی آفر کی گئی تھی کہ آپ کی ذات کے لیے ہم اتنے ڈالرز دیتے ہیں، یہ وہ، اگر آفر کوئی تھی تو وہ پاکستان کے لیے تھی۔ تو یہ بات چلتی رہی تھی اس وقت، اس دور میں چلتی رہی، پھر مجید نظامی صاحب کا بھی بیان آ گیا۔ تو خیر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا پریشر تھا، اس کا پریشر نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے نہیں لیا، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ کوئی اور وزیر مائٹ بھی، اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتے تو پتہ نہیں پھر وہ پریشر لے لیتے اور ہم آج ایٹمی قوت نہ ہوتے، کیا پتہ۔ لیکن یہ تو پاکستان کے حق میں اچھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے پابندیاں بھی دیکھیں، ہم نے برداشت کی، وہ تو ہمیں جو ہے آپ کہہ لیں یہ جو امریکہ کا جو 9/11 تھا وہ بچا گیا کہ ہم ان کی ضرورت بن گئے، اور پھر ہماری امداد بھی بحال ہو گئی، اور امریکہ نے افغانستان پہ چڑھنا تھا اور حملہ کرنا تھا۔ نواز شریف پارٹی کے صدر بن گئے ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں، لیکن حکومت سنجیدہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں یا نہیں؟ اچھا، حکومت کی طرف سے آفرز آ رہی ہیں، انہوں نے حکومت کرنی ہے، وہ سنجیدہ ہیں، اس کی سنجیدگی کی حد تک، چاہے وہ باتوں کی حد تک ہیں، عملی طور پہ ویسے کچھ کر بھی نہیں پا رہا ابھی تک کوئی، ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی دوسری طرف سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سمجھ سے بالا تر ہیں کچھ چیزیں، کہ ایک طرف SIFC کی میٹنگ میں جناب علی امین گنڈا پور آتے ہیں، علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہاں پہ میٹنگ کی، ان کا انٹریکشن ہوا آرمی چیف سے،
سالار ہیں جو پاکستان کی فوج کے، ان کے ساتھ ایک تو اوپن سب کے ساتھ، ایک ان کا تھوڑی سی کوئی چٹ چیٹ بعد ازاں بھی ہوئی ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے یہ نہیں ہمیں پتا۔ اس کے بعد دیکھیں اگلے دن علی امین گنڈاپور عمران خان کے پاس جاتے ہیں جیل میں، ان کو ملتے ہیں، اور منڈے کو وہ وفاقی وزیر داخلہ ان کو میڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر توانائی اور علی امین گنڈاپور کے، یہ آپ کا جو توانائی والا ایشو ہے اور اس میں ادائیگیوں کا جو ایشو ہے پیسوں کی، وہ اس کو کوئی آپ کہیں مل بیٹھ کے حل کر لیں۔ کوئی نہ کوئی رستہ بھی نکلا جس کو محسن نقوی بڑا بریک تھرو کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہم بڑے مطمئن ہوئے، ہم خوش ہوئے کہ کوئی رستہ نکل رہا ہے مذاکرات کا، اور اچھی بات ہے، نکلنا چاہیے، پاکستان کے لیے نکلنا چاہیے، اپنی اپنی جگہ پہ سیاست سارے کریں، لیکن پاکستان کو تھوڑا آگے ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب ابھی یہ مذاکرات سے پہلے ہوا یہ کہ سنڈے کی رات کو عمران خان نے ایک دھماکہ کر دیا۔ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ ایک ٹویٹ چل پڑی ہے، جی وہ میسیج ہے کہ جی یہ 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا تھا اور ہمارا مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا تھا۔ خیر صاحب اس سے بات آگے چلی جائے گی، لیکن مجھے پہلے میاں محمد نواز شریف کی ایک تقریر انہوں نے جو کی ہے اس کے اندر سے مجھے ایک پوائنٹ یاد آیا، وہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ انہوں نے جیل کاٹنے والوں میں سب کے نام لیے ہیں، سب کو انہوں نے یاد رکھا ہے، شاہد خاقان عباسی کو یاد رکھا ہے، فواد حسن فواد کو یاد رکھا ہے، لیکن کیپٹن صفدر کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ کیپٹن صفدر کو بہت زیادہ گرفتار رہے بھی نہیں ہیں، تھوڑی دیر رہے ہیں، بہرحال رہے ہیں، جب یہ افتاد آئی ہے نون لیگ پہ 18 میں تو رہے ہیں، لیکن وہ کیپٹن بھی ہیں، تو ان کو کتنی ظاہر ہے وہ تو ان کا حصہ رہے ہیں جہاں سے زیادہ سختی ہوتی ہے، اور کیپٹن دیکھیں ان کے داماد ہیں تو کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ ان کا نام بھول گئے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ داماد کا نام بھول گئے نا، نام بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بھول جاتے ہیں، سٹیج پہ آ کے نہیں نام لے سکے، اور کوئی ویسے ان کو کوئی اتنا قریب بھی نہیں ہو، اب وہ اتنی قربت میں نہیں ہے نواز شریف صاحب کی، وہ آپ دیکھیں نا وہ الگ بیانیہ بھی جاری کر دیتے ہیں، تقریر بھی، بات بھی کوئی اور کر دیتے ہیں، وہ کوئی پالیسی میں دماد ہے نا تو ان کا وہ ایک زوم میں ہے، ایک خوش فہمی میں ہے، وہ پارٹی کے دیگر کارکنان اور لیڈرز کی طرح اس طریقے سے فالو نہیں کرتے نظر آئے کبھی بھی، وہ اپنی الگ ہی بات کرتے ہیں، وہ دماد ہیں بھائی، وہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کوئی اتنی گڈ بکس میں بھی نہیں ہے پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ ویسے تو وہ داماد ہیں تو وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور ان کے خاوند ہیں اپنا مریم نواز کے، تو وہ ان کا ایک مقام ہے، لیکن ان کا نام لینا چاہیے تھا، ویسے میرا خیال ہے بھول گئے ہوں گے۔ واپس آ جائیں آپ پی ٹی آئی کے اوپر، آپ اچھا وہ میں بتا رہا تھا کہ اب یہ ایک دن پہلے ایس ایف سی کی میٹنگ میں علی امین گنڈاپور مل رہے ہیں آرمی چیف سے بھی، اچھا لگا کہ کوئی چیز نکلتی ہے، کوئی ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے یا بہرحال برف پگھلتی ہے۔ اگلے دن وہ علی امین گنڈاپور ان کو ملے ہیں تو اس سے بھی لگا کہ کوئی پیغام لے کے آئے ہوں گے، اور ان سے کوئی آگے سے کوئی ان سے کوئی احکامات بھی لیے ہوں گے، کوئی ہدایات لی ہوں گی۔ تو سنڈے کی رات کو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور باقی اکاؤنٹ سے یہ چیز چل پڑی ہے۔ 1971 کے وہ کہتے ہیں ذمہ دار کون ہے اور غدار کون ہے، شیخ مجیب غدار تھے یا اس وقت کے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے جنرل یحییٰ، وہ، اور ساتھ وہ اگلی بات بھی پھر کرتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن میں تو سیدھی بات ہے نا کہ وہ ایک تو خیر وہ رپورٹ ہی پتہ نہیں کہاں ہے، اور اس میں سے اس کے جو بھی چند مدرجات سامنے آتے ہیں تو ان کے اپنے دعوے کے مطابق بھی کہ وہ تو یہی غدار تھے، مجیب الرحمان نہیں تھے۔ یہ بڑی عجیب سی وہ ٹویٹ آ گئی۔ یہی پی ٹی آئی تھی نا جو 2016 میں نواز شریف صاحب کو کمپیئر کرتی تھی مجیب الرحمان کے ساتھ، ہاں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ وہی پی ٹی آئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی یہی پی ٹی آئی کچھ عرصے بعد اور بھی کچھ کہہ سکتی ہے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے، اور اسی طرح دوسری پارٹی سے بھی یہ اپنے مطلب کا بات اور بیانیہ اس وقت ہی گڑھ لیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہو، نظریہ ضرورت کا کو بناتے ہوئے تو پھر بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ سیاست دانوں کے بیانات اور باتیں جو ہے نا ان کو بدلتے، اس میں یو ٹرن لیتے
کوئی دیر نہیں لگتی. اب اس یہ وقت اس سے شیخ اندازہ مجیب لگائیں کہ الرحمان وہ کو یاد کرنا کیا انڈیا دے رہا ہے آپ کی نظر میں؟ بس وہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. خان صاحب بہت پریشر ڈال رہے ہیں, اور اتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. میری رائے کے مطابق وہ پاکستانی ہیں, پاکستان کی پارٹی ہے, وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کمپیریزن کرنا بھی عمران خان صاحب کی توہین ہے. ان کی جدوجہد, ان کے نظریے, اپروچ, ان کے بیانیے کی توہین ہے میری رائے کے مطابق. لیکن کوئی کروا لیتا ہے ان سے. یہ نہیں کوئی سمجھ آ رہی کہ یہ گیم کیا ہے. اب یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی راہ ہموار ہو گئی ہے, کوئی ہمیں نا تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا 2-3 دنوں میں. یہ ان کے دھماکے سے یہ لگا کہ یہ رات کو وہ یہ کر رہے ہیں, اگلے دن پھر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دفتر پہنچ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں. میرے یہ رائے میں بات ہو رہی ہے, بات کے چینلز کیا ہیں وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اتنے خاص, لیکن مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پور ہی اصل میں سورس ہیں جو مذاکرات کروا رہے ہیں. میرے ایک چھٹی اس کے مطابق یا ایک جائزے اور تجزیے کے مطابق اس وقت کردار وہ اگر نہیں بھی ادا کر رہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ جو 2-3 دن کی ساری ان کی کاروائی ہے, جو وہ گریڈ اسٹیشن سے حملے کے بعد اور اسلام آباد پر چڑھائی کے بیانات کے بعد وہ جب یہاں تک آ گئے ہیں ایس اے ایف سی کی میٹنگ میں بھی, پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے محسن نقوی جن کو وہ اپنا سارے کا سارا ملبے کے ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ سارا 9 میں انہوں نے کرایا, ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. تو میری رائے میں اس وقت علی امین گنڈا پور خود ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں, اور اگر وہ کردار میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں اس وقت وہی کردار ادا کر رہے ہیں مذاکرات کا, اور اگر نہیں کر رہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب جو 2-3 دنوں کے بعد یہ لگ رہا ہے. اور وہ دوسرا جو ایشو ہے نا کہ یہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, جو آپ کا سوال بھی ہے, تو وہ ہو رہے ہیں. اس کا طریقہ, اس کا چینل, اس کا انداز, حکومت ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت کر رہی ہے, ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. یہ ملے ہیں تو یقیناً دیکھیں محسن نقوی صاحب بھی کوئی خالی ایک عام محسن نقوی تو نہیں ہے نا, جن کو ہم جانتے ہیں اچھی طرح, اور ہم جو ایک ان کے ظاہر ہمارے وہ کلیگ ہیں کیا لے رہے ہیں, اور ایک اب تو بڑے آدمی ہیں, تو وہ خالی تو نہیں ہے نا محسن نقوی. وہ ایک نمائندگی کرتے ہیں نا ایک پورے حلقے کی, ایک مقتدر حلقے کی. تو وہ ان کے ساتھ ملنا, اور ادھر سے علی امین گنڈا پور جو وہ بھی ایک علی امین گنڈا پور وہ شراب والے اور بوتل والے اور شہد والے تو نہیں ہیں, وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. پی ٹی آئی جہاں مجیب الرحمان کا نام لے رہی ہے وہاں پر وہ یہ بھی نام لے رہی ہے کہ ایک کمیشن کا, وہ ہے حمود الرحمان کمیشن کا, اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ وہ نہیں آنے دی سامنے, اور اس کو خود پی ٹی آئی بھی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے وہ نہیں آنے دی سامنے, اور وہ دبا دی. اچھا, وہ آج تک دبی ہوئی ہے. اس کے کچھ مندرجات سامنے ہیں آئے, باقی کوئی پوری طرح اس کا وہ کہاں دفن ہے کسی کو نہیں پتا. تو اس میں چونکہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے, وہ اسی لیے بنی تھی کہ یہ ملک 2 لخت کیوں ہوا ہے. تو جس ملک کے اندر یہ حال ہو کہ ہم آج تک یہ سمجھ نہیں سکے اور اس کے لیے کمیشن بنا کے ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکے, وہ ملک آگے اپنے مزید ٹکڑے ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جو حالات ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا. سیدھی بات ہے, اور جو بھی آئے جس کے لیے بھی ہے وہ سامنے آ جائے, بس ٹھیک ہے. جس کی غلطی ہے مرکھپ گئے وہ لوگ, کچھ بھی نہیں ہونا تھا ان کے, کوئی نہیں, کسی نے جیسے انہوں نے وقار سیٹھ نے اور کسی اور جج نے فیصلہ دیا تھا مشرف کا کہ ان کو نکالیں باہر نا قبر سے اور لٹکائیں, ٹھیک ہے نا, ایسا کوئی فیصلہ نہیں آنا تھا. وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے پھر جنہوں نے یہ بات بھی کی تھی. وقار سیٹھ بھی کورونا میں ان کی بھی ایک مشکوک سی ڈیتھ ہے, فیصلے آنے میں تو دیر لگتی ہے. لیکن چلیں سارے صاحب بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید ہم اپنے خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین.
سر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے، علی امین گنڈا پور اس کے اندر بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے ٹویٹس تو یہ ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات ہوتے ہیں اسی طرح اور سکن بچائی بھی جاتی ہے۔ اچھا۔ اب عمران خان کا ایک بیانیہ ہے، عمران خان اس بیانیے سے نہیں ہٹ رہے، اب ان کی سکن محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، یا جس طرح سیف پیسیج دیا جاتا ہے، مطلب وہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف کی طرح یہ باہر چلے جائیں، یہ بھی اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہے یا وہ جانا نہیں چاہ رہے، آفر بھی نہیں ان کو کوئی ایسی، سچی بات میری رپورٹس کے مطابق یہ صرف ایسے ہی سوشل میڈیا کی باتیں ہیں پی ٹی آئی والوں کو، ان کو کوئی ایسی آفر نہیں کہ باہر بھی چلے جائیں۔ تو یہ ان کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ گنجائش دی جا رہی ہے اچھا کہ وہ اپنا بیانیہ بچائیں، لیکن بات ہو رہی ہے۔ میں اس بات کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بات چیت چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا یہ والی آپ چیئرمین کی بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ان کے ٹویٹ سے اور ان کے بیانات سے نہیں لگ رہا، یہ ان کی سکن سیف کی جا رہی ہے، اچھا، اور یہ ان کو سوٹ کرتی ہے، اس کے بغیر وہ بات کسی پہ آ نہیں رہے، تو لیکن وہ پی ٹی آئی اپنا بیانیے کے اوپر اندرونی کھڑے ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ وہاں پہ تو پارٹی ونگز بن چکے ہیں، اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وہاں پہ نا، وہاں بھی دو طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اسی سے یہ آگے ریلیٹ کر رہی ہیں۔ وہاں ایک گروپ جو ہے وہ مذاکرات چاہتا ہے اور ایک گروپ نہیں چاہتا۔ جی، آپ جس طرح کہہ لیں شیر افضل مروت ہیں، وہ کوئی مذاکرات نہیں چاہتے، وہ بندے بھی ایسے ہیں، بڑے سیدھے سیدھے ہیں۔ اچھا، شہریار آفریدی کا بھی جو سٹائل ہے وہ بھی مذاکرات والا نہیں ہے، جی، اسی وجہ سے شیر افضل مروت بھی نالا ہیں، اور پھر انہوں نے اس کا اظہار کیا تو ان کو ذرا چپ بھی کرا دیا گیا اور کارنر بھی کر دیا، ان کو سائیڈ پہ کر دیا۔ شہریار آفریدی بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں یہی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ غلط ہو رہا ہے، میں جو ہوں نا صرف بانی پی ٹی آئی کی عزت کے لیے خاموش ہوں، اور ان کی رہائی میرا بھی مقصد ہے، ورنہ جو کچھ پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، میں کوئی ایک رائٹ ٹائم جو ہے نا وہ اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں پھر بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو چونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان صاحب سے، یہ 24 مئی کو بھی وہ گئے تو انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، شیر افضل مروت کی بھی یہی شکایت تھی، ان کی بھی یہی شکایت ہے۔ تو ایک نا یہیں سے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک گروپ اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں اور اپنے اپنے جس کو جو سوٹ کرتا ہے، مثلا عمر ایوب کو اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرہ سوٹ کرتے ہیں، بڑا اوبویس ہے، کیوں؟ وہ مزے لے رہے ہیں، ایم این اے بن گئے ہیں، بیٹھے ہیں، کے پی کا پورا صوبہ ان کے پاس ہے، وہاں اپنے لوگ بھی ایڈجسٹ کرائے ہوئے ہیں، مشیر اور وزیر بنوائے ہوئے ہیں، اور اپنا چیئرمین اور پارٹی کے سیکریٹری کا پورٹ فولیو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ بات چلتی رہے اور ہمارا سلسلہ روزگار بھی چلتا رہے، یہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ لیکن یہ جو دوسری طرف میں ابھی صرف چند ہم مثالیں دے رہے ہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں، شیر افضل مروت، شہریار آفریدی ٹائپ جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطمع نظر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو، اچھا، صرف اس کے لیے ہم بالکل وہ کریں۔ اب دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، اب یہاں سے آپ کو بھی اور ناظرین کو بات سمجھ آ جائے، اب ان کے ٹویٹس کرنے والا کوئی ان کا بندہ ہے نا، اور ان کے موقف بیان بات کرنے والا کوئی، عمران خان صاحب سے فون پہ تو بات نہیں ہوتی، وہ ان کو جو سمجھ آتی ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت گیپ بھی ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی قیادت اور کارکنان کے درمیان، یہ جو گیپ ہے نا، اس میں جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں اب اس بات پہ پھر قائم ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی شکل، اس کا انداز کیا ہے یہ نہیں پتا۔ اچھا، میرے نزدیک خود علی امین گنڈا پوری سامنے آئیں گے کہ یہ مذاکرات کار ہیں، ٹھیک ہے، یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے۔ چلے اچھی بات ہے، اگر مذاکرات اور ہونے بھی چاہیے، ضرورت ہے پاکستان کی۔ لوڈ شیڈنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے ملک بھر میں، اس کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں، آج بھی پشاور موٹر وے بند کر دی گئی ہے، کیسے یہ حل ہوگا یہ مسئلہ جو پاکستانیوں کا ایک ازل سے چلتا آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ازلوں سے بھی ہے، اور نواز شریف نے اپنی آج تقریر میں کہا ہے، انہیں یاد کریں، انہوں نے کہا میں نے
ملک کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں بدل دیا تھا. میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, کر بھی دی تھی. وہ اس کا ہم نے خمیازہ کیا بھگتا ہے آئی پی پی کی شکل میں, لیکن وہ خالی وہ تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ اگریمنٹس ہوئے ہیں یہ جو ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے پڑ رہے ہیں, اور اس کا ہم ابھی بھی بھگت رہے, لیکن اس وقت ہو گیا تھا. خیر ادھر آ جاتے ہیں. لوڈ شیڈنگ اب ان کی حکومت ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو نواز شریف ہر جو اچھا لگتا ہے وہ کریڈٹ لے لیتے ہیں, اور جو برا لگتا ہے اور جو غلط ہوتا ہے وہ اس میں وہ پارٹی علیحدہ کر لیتے ہیں, اور وہ پارٹی کی صدارت لے کے تو وہ بھی عمران خان کی طرح ویسی سیاست کر رہے ہیں جیسی وہ کنٹینر پہ کرتے تھے. عمران خان بھی اتنی سویٹ چیز ہیں, اتنی سویٹ ہیں کہ جو گند ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیتے نہ. اچھا ان کی پارٹی کے کارکنان بھی یہ مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا. وہ نہیں کہتے کہ عمران خان ہے, وہ کسی اور کے اوپر ڈل جاتا ہے. اچھا یہ مجھے لگتا ہے اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں نواز شریف بھی. وہی ان کی حکومت ہی ہے نا. آج اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے ملک اندھیروں سے نکالا, تو بھی آج کی بھی بات کریں نا, آپ کی حکومت ہی ہے, آپ کے بھائی ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, آپ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. چلیں یہ ہمارا ایک کہہ لیں ہمارے جذبات تھے. اب لوڈ شیڈنگ میں چونکہ کے پی میں زیادہ وہاں پہ اینٹائی گورنمنٹ سلسلہ ہے, تو وہاں پر یہ سلسلہ زیادہ چل رہا ہے, اور وہاں پہ ہی یہ جو ہے نا مظاہرے شروع ہوئے ہیں. تو خیر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے, اور اب دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم بلوچستان پہ چلیں, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, بلوچستان میں تو آج بھی 10-12 گھنٹے میں بڑے جو شہر ہیں ان میں 12 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے, اور جو تھوڑے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں 16-18 گھنٹے بجلی جا رہی, 20 گھنٹے جا رہی ہے. 3 سے 4 گھنٹے صرف جو ہے نا بجلی آتی ہے, ورنہ لوڈ شیڈنگ میں 20 گھنٹے 18 گھنٹے گزر رہے ہیں. پنجاب میں بھی دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں بھی 6 سے 8 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں 8 سے 10 گھنٹے بھی جا رہی ہے. آگے جون آنا ہے, جولائی آنا ہے, اور وہاں 12 گھنٹے ہو جانی ہے. تو اس کا چلیں شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا, شکر کریں, ورنہ کو حالات مزید انہوں نے موٹر وے بند کیے, کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ آزاد کشمیر میں مظاہرے ہو رہے تھے, بجلی کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے تھے. آپ نے بھی کہا تھا کہ اگر یہی حل ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا تو کیا اسی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکلے, ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لی, انہوں نے مان لیا. لیکن آزاد کشمیر کے بحران میں ابھی بھی کمی نہیں آئی ہے, اور تاحال وہ ٹل نہیں سکا ہے. وہاں ان کے ابھی تک کیا مطالبات ہیں, کیوں ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے ابھی تک؟ ٹھیک ہے یہ بات, ان کے جو مظاہرین جو نکلے تھے ان کی تمام مطالبات منوان جو ہے نا تسلیم کر لیا, لیکن ان میں سے ایک مطالبہ ان کا جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا گیا, اور جو مظاہروں کے دوران جو مظاہرین گرفتار ہوئے ہیں ان ساروں کو رہا نہیں کیا گیا. اچھا, وہ پھر انہوں نے جو ہے نا دوبارہ کال دے دی تھی, تو اس پہ پھر کوئی بات چیت ہوئی, وہ کوئی زیادہ نہیں ابری چیزیں, اور وہ اب بہرحال سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب ادھر جو صورتحال ہے ادھر معاملہ اٹھ رہا ہے, لیکن اس وقت بھی چلو شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا, معاملہ حل ہو گیا, آج بھی لے لیا ہے. امید ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا, ختم تو نہیں ہونی, چلو کم ہو جائے تو یہ بھی غنیمت کی بات ہے. اچھا صاحب, ایپکا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ایپکا پاکستان نے بجٹ سے ایک دن قبل احتجاج کی کال دی تھی, لیکن اس کے اندر آزاد کشمیر کا ایپکا جو ہے وہ انہوں نے بھی شامل ہونے کی آزاد تصدیق کشمیر دی. تو ظاہر ہے اب بہت پھولے سے نہیں سما رہا نا, وہ تو اب ان کی تو دیکھیں انہوں نے تو ایک بڑی کامیابی, انہوں نے کال کیوں دی ہے؟ ہاں ان کے مطالبات ہیں. آپ دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں, اور یہ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ہے آپ کا, اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہماری جو واجبات ہیں نا, جو بھی مطلب واجبات نہیں, جو تنخواہیں ہیں اور جو بینیفٹس ہیں ان کے باقی چیزیں, ان میں 100% اضافہ کیا گیا. اچھا, یعنی میں ایک بات درست ہے ان کی, جتنی مہنگائی ہوگی ہے ان کا مطالبہ جائز ہے, یہ ٹھیک ہے بات, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس مطالبے کے ساتھ ساتھ وہ جو قوم کی جیبوں کو کاٹتے ہیں نا وہ چھوڑیں, ٹھیک ہے نا جی, اور حکومت اس کے بعد یہ کہے کہ آپ ذرا قوم پہ تو یہ رحم کریں نا. ان کی یہ جو جیبیں کاٹتے ہیں, ایک چھوٹی چھوٹی فائل کے لیے آپ آرام سے ان سے ہزاروں روپے دہاڑی لگا لیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے, اوور آل ہے, ہر ایک کی نہیں ہم بات کر رہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ
وہ ان کے کس طرح ممکن ہے ملک کے جیسے حالات ہیں کہ 100% ان کے جو ہے نا مثلاً کسی کے 50,000 ہے تو وہ فوری لاکھ ہونی چاہیے. باقی طبقات کی بھی ہونے, باقی محکموں کی, باقی مزدوروں کی بھی دہاڑی ڈبل ہونی چاہیے. اس سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن ملک کے جو حالات ہیں وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے, وہ نہیں ہو رہے. اب انہوں نے یہ دھمکی دی ہوئی, جیسے عمران خان صاحب ادھر سے فل ٹائم دھمکا کے پریشر دے رہے ہیں, اسی کا ساری قوم میں نا اب ایک ایجیٹیشن آ رہی ہے. ساری قوم, آزاد کشمیر کی مثال اپنی جگہ پہ ہے, اور عمران خان 1971 میں بھی لے جاتے ہیں. تو اس مطلب یہ کہ اب حالات کچھ بن بھی ایسے رہے ہیں, لوگوں میں ایک ہے پائی جاتی ہے ایک چیز کہ ہمیں نکلنا چاہیے, ہمیں اپنے مطالبات میں, حالانکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے, نقصان ہونا ہے آگے بھی. اسی لیے کبھی جب بات ہم کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جاتی, اور کوئی دوست ناراض ہوتے ہیں, لیکن صرف پاکستان کے لیے یہ بات کرتے ہیں. صاحب ایک دبئی لیکس آئی تھی جس کو ہم پراپرٹی اچھا, لیکس بھی اسی میں کہتے ہیں. ایپکا نے نا شرکت کرنی ہے, آزاد کشمیر کی ایپکا نے. اچھا, ہاں, جو انہوں نے ایپکا پاکستان نے جو کال دی ہے اس میں وہ بھی وہاں سے ایک جو ہے نا اپنا بلوے لے کے آئیں گے, بلوائی, اور وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. یہ بات تھی. اچھا, پراپرٹی لیکس میں جن کے بھی نام تھے انہوں نے آگے بڑھ کے بتایا اور کہ ہمارے تو تصدیق کیے ہوئے ہماری پراپرٹیز ہیں, لیکن جسٹس منصور علی خان وہ کیسے شفافیت کی مثال بن گئے ہیں؟ وہ واقعی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ان آج کل کے حالات میں. ایک دیکھیں, ایک ایسے سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں. تو ایک بندہ ظاہر ایک اس سطح پہ ہو, اور پھر وہ آج بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. جو رپورٹ کیا ہے فخر دورانی نے, وہ کنسورشیم میں تھے چونکہ, تو انہوں نے سوال نامہ بھیجا ہوا تھا. تو وہ بابر ستار صاحب کی بات ہم چلو یہاں نہیں کرتے, اور وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں ان کے بھی اثاثہ جات, لیکن ان کے اوپر جو ہو رہی ہے نا جس طریقے سے پالیٹکس ہو رہی ہے, اور پوری ہماری سوسائٹی پولرائز ہوئی ہے, تو یہاں پھر ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ ایک بڑے جج ہیں اور سپریم کورٹ کے اس وقت جج ہیں. تو انہوں نے یہ مانا کہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا, لیکن یہ ایک اس کو کوئی آف پلان پراپرٹی, اور آپ کہہ لیں ایک انویسٹمنٹ کہتے ہیں, جو پایا تکمیل تک نہیں پہنچی تھی, یعنی وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور وہ ان میں سے انہوں نے کوئی حاصل بھی نہیں کیا, لیکن وہ ساتھ مانتے ہیں کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے سے پہلے کا یہ کیا. اچھا, لیکن ڈکلیئر بھی ہے. صحیح. تو سارے جو سوالوں کے وہ جواب ایک صحافی کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثال ہے, عمدہ مثال ہے کہ یہ ہم سارے اپنے آپ کو اس طرح احتساب کے لیے پیش کریں, اپنی وضاحت دیں, کلیئر کریں جو بھی کلیئر کرنے والی چیز ہے. تو اس لحاظ سے جسٹس منصور علی شاہ ایک بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے ساحر صاحب, پروگرام کا وقت ویسے بھی ہم ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اینڈنگ ہو رہی ہے, لیکن ایک سوال جو آپ سے میں نے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ آر ایس ایف ایک بین الاقوامی صحافتی تنظیم ہے. آر ایس ایف آپ تو بخوبی جانتے ہیں, انہوں نے پاکستان میں حالیہ قتل ہونے والے صحافیوں کا ان کی تحقیقات کے لیے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خطرناک ہے صحافیوں کے لیے. انہوں نے ان ممالک میں پاکستان کو شمار کر دیا ہے جو صحافیوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. یہ ہم آج بھی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک میں رہ رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے ساتھ ڈکلیئر کیا ہے. لیکن یہ کچھ اس میں ایگزیجریشن بھی ہے, اور یہ ایک ایجنڈے پہ بات ہو. یہ ایک باہر کی تنظیم ہے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, آر ایس ایف اس کو ان شارٹ بولتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو گزشتہ دنوں 21 مئی کو غالباً کامران داوڑ ایک صحافی تھے, جو ایک انڈیپینڈنٹ سے صحافی تھے, ہم ان کو فری لانس جرنلسٹ کہتے ہیں, فری لانسر جیسے ہوتے ہیں, تو فری لانسنگ کرتے تھے. ایک آدھ یوٹیوب ان کا تھا, ایک آدھ فیس بک پیج تھا کامران داوڑ کا. تو میران شاہ کے علاقے میں, شمالی علاقہ جات کی طرف کہہ لیں, یہ تھے. تو وہاں اب جب رپورٹ ہو رہا ہے تو پھر وہاں کے صحافی دیگر نے بھی یہی کہا کہ ان کو خطرہ اور وہ تھا, تھریٹ تھے. تو اب کہ اتنی دور دراز علاقے میں کوئی سیکیورٹی اور کوئی آواز پہنچنا چیزوں میں یقیناً غفلت ہو گئی ہے. تو اب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتل جو بھی ہیں ان کو گرفتار کریں, کٹہرے میں لائیں.
ساتھ ساتھ دیکھیں یہ نصر اللہ گڈانی ہیں سندھ سے، ان پر بھی حملہ ہوا اور ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا، تو ان کو کراچی میں لائے علاج کے لیے اور وہ جو ہے نا وہاں جہاں بحق ہو گئے، انتقال کر گئے۔ تو یہ دونوں کے قاتل جو ان کے ہیں ان کو گرفتار کرنے کا وہ مطالبہ بھی کریں۔ ساتھ یہ ہمارے لیے تشویشناک بات ہے کہ آج بھی پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار پایا جاتا ہے دنیا کی نظر میں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے سر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔